جا رہے ہیں، کبھی ہم پہ جب حملے کیے جا رہے ہیں، کبھی ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کبھی خود ہم پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تھے تو 30 سے 40 کروڑ مسلمان نہیں تھے، بلکہ صرف چند لوگوں کے ساتھ میرے غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تھے تو لوگوں نے کہا معین الدین واپس چلے جاؤ، بڑا خطرناک ہے پرتھوی راج، تم اس سے جیت نہیں پاؤ گے، تم سے پہلے کے لوگ بھی ہندوستان پر حکومت کرنے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن کیا ہوا، سب کے سب ہار کر چلے گئے، سب کے سب شکست کھا کر چلے گئے۔ معین الدین تم آئے ہو، تمہارے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، تم آئے ہو، تمہارے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، چلنے کو سواری نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، تم کس ذات پر بھروسہ کر کے ہندوستان آئے ہو، تم کون سی طاقت پر بھروسہ کر کے ہندوستان آئے ہو؟ تو میرے غریب نواز نے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے کے لوگ آئے ہوں گے اور گئے آئے ہوں گے، آج سے پہلے کے لوگ جو ہندوستان پر آئے تھے وہ تلوار لے کر آئے تھے، وہ جنگ کی ساز و سامان لے کر آئے تھے، وہ جنگ کی ساز و سامان لے کر آئے تھے، لیکن جب معین الدین ہندوستان آیا ہے تو کسی تلوار پر بھروسہ کر کے نہیں، کسی نیزہ پر بھروسہ کر کے نہیں، بلکہ خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے ہندوستان آیا ہے، مدینے والے کی ذات پر بھروسہ کر کے ہندوستان آیا ہے، نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے وہ محمد مصطفیٰ پر ہے۔ نعرہ تکبیر، ہمارا ناز جو کچھ ہے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اس لیے صرف رات میں بیٹھے بیٹھے موبائل میں یا فیس بک میں تصویریں دیکھ لی کہ موبائل کے فلاں جگہ گھر جلا دیا گیا، مساجد میں قرآن جلا دیا گیا، ہم نے کیا کیا مساجدوں کے ساتھ؟ ہم نے کوئی اچھا سلوک کیا ہے مساجدوں کے ساتھ؟ اتنی عالیشان مسجد تعمیر کرائی گئی ہے، 500 گھر کی آبادیاں ہیں، ہزار لوگوں کی آبادیاں ہیں، نمازی کتنی ہیں؟ 10 15 50 60؟ کیا کوئی ہم نے اچھا سلوک کیا ہے مسجدوں کے ساتھ؟ سچ بتانا، اگر کسی دن ہم اخبار نہیں پڑھتے ہیں تو ہم پورا دن بے چین رہتے ہیں کہ یار آج ہم نے اخبار نہیں پڑھا ہے۔ کسی دن اگر ہمارے موبائل کا انٹرنیٹ ختم ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ یار آج اب ہمارا دن کیسے گزرے گا۔ کسی کے پاس وائی فائی ہوتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں تھوڑا ہمیں بھی جوڑ لو نا، تاکہ ہمیں بھی تو پتا چلے کہ لوگوں نے میرے پاس کیا کیا بھیجا ہے، میرے پاس کیا کیا آیا ہے، یہ ہمارے حالات ہے۔ لیکن سچ بتانا پورا مہینہ گزر جاتا ہے، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کھولتے نہیں ہیں۔ لیکن پڑھو میرے غریب نواز کی زندگی، غریب نواز ایک قرآن دن میں مکمل کرتے تھے، ایک قرآن رات میں مکمل کرتے تھے، اور اس شان سے تلاوت کرتے تھے کہ جب قرآن مکمل ہو جاتی غیر سے آواز آتی معین الدین میرے بندے تم نے تلاوت مکمل کر لی ہے اور ہم نے تیری تلاوت کو قبول فرما لیا ہے۔ ہم انہی کے غلام ہیں، انہی کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سے کوسوں دور ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھایا ہوتا، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی سینوں میں حضور کی محبت پیدا کریں، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں تاکہ ہمارے بچے صحیح طریقے سے زندگی گزار سکے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو مولا کریم ہمارے بولنے میں، آپ کے سننے میں کہیں غلطی ہو، غلطی کو معاف فرما کر رب قدیر ہم سبوں کی آج کی اس مبارک شب کی برکت سے بخشش عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جو ایک مرتبہ حاضر دے دو پھر اس کو کبھی دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ آئیے اور آپ جی لگا کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اس نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر جی لگا کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ پاکیزہ محفل جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، رب قدیر اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں رب العالمین سبوں کو اپنے نیک اور جائز مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے خواجہ نے ہم غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا،
خواجہ نے ہم لوگوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا، اور جنت شہید جیلا نے جو بانٹی اپنے مریدوں کو، تو خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت کا دروازہ بنا ڈالا۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا، یہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھی ہم نے تو آپ کی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، سبحان اللہ، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ حضرات محترم، میں کچھ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر نہیں آیا، بس چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا کر اپنی بات مکمل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے کائنات نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آپ جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو اسی کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا۔ یہ آسمان اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، کھانا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، اولاد اسی کی نعمت، جان اسی کی نعمت۔ انسانوں کی کیا مجال کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ خود رب کائنات اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگوں اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت جو انسانوں کے پاس ہے وہ اولاد ہے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو اس نعمت کی قدر جاننی ہو، اگر آپ کو اس نعمت کا اندازہ لگانا ہو، تو آپ اس بندے سے جا کر پوچھئے کہ جس کی شادی ہوئے 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، مگر اب تک ان کی گود اولاد سے خالی ہے۔ وہ کون سا مزار شریف ہے جہاں پر اس نے جا کر منتیں نہ مانگی ہو؟ وہ کون سی اللہ والی کی بارگاہ ہے جہاں پر جا کر اس نے چادر اور پھول پیش نہ کی ہو؟ وہ کون سا عالم دین ہے کہ جس کے پاس جا کر اس نے دعا اور تعویذ کے لیے نہ کہا ہو؟ اگر آپ کو اس نعمت کی قدر جاننی ہو تو اس بندے کے کلیجے سے پوچھئے۔ آپ کو اگر اس نعمت کا اندازہ لگانا ہو تو آپ قرآن پڑھیں۔ اولاد کے حوالے سے اللہ کے پیغمبروں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما، مولا تو ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نعمت کے لیے انبیاء کرام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ خیر یہ عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو عطا فرمائی۔ اب اس نعمت کے حوالے سے ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں، وہ اس طور پر کہ ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نیکوکار بن جائے، ہماری اولاد اللہ کے حکم پر عمل کرنے والی ہو، ہماری اولاد شریعت مصطفیٰ پر چلنے والی ہو، ہماری اولاد گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والی ہو۔ اس حوالے سے ماں باپ بڑی فکر مند ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی فکر جو ماں باپ کو ہوتی ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے آج ہم نے اولاد کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، کل جب یہی اولاد جوان ہو جائے تو جوان ہونے کے بعد یہ اولاد ہمیں دھکے دے کر گھر سے باہر نہ نکال دے، بلکہ ہماری اولاد ہماری بھی وفادار بن کر رہے اور اللہ اس کے رسول کی بھی وفادار بن کر رہے۔ اس حوالے سے ماں باپ بڑی کوششیں کرتے ہیں، لیکن آؤ
ہم اس سوال کو لے کر حضور کی بارگاہ میں چلیں، اس بارگاہ میں چلیں کہ جس بارگاہ کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا تھا وہ کیا جود و کرم ہے شہ بدھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، میرے